بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم نے گزشتہ قسط کے آخری جملے ادا کیے تھے جن میں عرض کیا گیا تھا کہ جب تک اہل اسلام کا قافلہ قرآن سے آری رہے گا اس کے درمیان یہ خون خرابہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ خون خرابہ خدا کا ایک عذاب ہے جو ترک قرآن اور قبول روایت کہ جرم عظیم کی سزائے عظیم کے طور پر نازل ہو رہا ہے۔ روایت سازی اور فرقہ بازی کا جو کاروبار اس امت میں جاری ہے وہ اپنی ساخت اور شناخت کے اعتبار سے اتنا مکروہ ہے کہ جو روایتی فرقے اس کاروبار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی فرقہ سازی کی ذمہ داری اپنے یا اپنے مجوسی سرپرستوں پر نہیں ڈالتے بلکہ اصحاب محمد پر ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان بدگمان ہوں بھی تو اصحاب محمد سے بدگمان ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فرقوں کی تاریخ کا آغاز ہوا تو اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اہل سنت کے ایک بلند پایہ عالم دین اور جلیل القدر محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی شعرا آفاق کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے صفحہ اول کے دوسرے پیرے میں لکھتے ہیں، خلفائے ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر اور عمر اور عثمان کے وقت میں بہت سے شہر کفار، یہود اور نصارہ اور مجوس اور بت پرستوں کے بینات ایزدی صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے ہاتھوں سے فتح ہوئے اور قتل و گرفتاری اور لوٹ مار اور غارت کفار نگونسار میں پڑی، جس سے نہایت ننگوار ان کو لاحق ہوئے، حتیٰ کہ جو ناقد خدا لڑکیاں ان کی ہم بستر ادنا مسلمانوں کے ہوئیں اور لڑکی لڑکے اشراف کفار کے لونڈی غلام اجلاف عرب کے بنے اور بکمال ذلت و خواری داغ جزیہ کا ان کے اعلیٰ لوگوں پر لگایا گیا۔ اول تو شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر کے وقت میں ان کفاروں نے بمقتضائے غلبہ غیرت اور شدت غضب کے بہت سے ہاتھ پاؤں مارے اور جنگ و جدال میں مستعد رہے، لیکن جو مدد الہی شامل حال مسلمانوں کی تھی کوئی بات پیش نہ گئی اور سوائے زیانکاری و خجالت کے کوئی نتیجہ نہ پایا۔ ناچار خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے وقت میں یہ ہیلہ پیدا کیا اور مکر بنایا کہ ایک جماعت کثیر ان میں سے بکلمہ اسلام گویا ہوئی اور اس ہیلے سے اپنے آپ کو مسلمانوں میں داخل کیا اور دل سے درپے اس بات کے ہوئے کہ چراغ اسلام بجھا دیں اور مسلمانوں میں کینہ و فساد ڈال دیں۔ ناظرین، یہ پرانے زمانے کی اردو ہے، نسبتاً مشکل ہے، جو مشکل سے آپ کی سمجھ میں آئے گی، لیکن جو لوگ کتاب کو پڑھیں گے وہ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ بہرحال ہم نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے اس کلام بلاغت نظام میں خلفائے ثلاثہ کے عہد کی جو تصویر دکھائی اور پھر اپنی کتاب کا حرف تعارف بنائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرقے اور فتنے خلفائے ثلاثہ کے احکامات و اقدامات کے باعث وجود میں آئے ہیں، لیکن امت کے جو زعماء فرقوں کی دنیا سے باہر رہ کر ان فرقوں کو دیکھتے رہے ہیں وہ صدیوں سے اس امر کی نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان فرقوں اور فتنوں کی بنیاد اصحاب محمد کے اقدامات نہیں بلکہ وہ عجمی روایات ہیں جن کو ہر زمانے میں یہ فرقے اصحاب محمد کے مقدس ناموں سے منسوب کر کے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی کوئی تحقیق نہیں فرمائی بلکہ مجوس کی ہاں میں ہاں ملائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام میں اسلام کے نام پر آج جو فرقے اپنے اپنے عقائد کے جال بچھائے بیٹھے ہیں، ابتدائے کار میں اسلام کا نام لینا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اسلام اور اصحاب محمد کے نام پر یا ان کے حوالے کے بغیر یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان رہ کر اسلام کی بیخ کنی کا وہ کام ہرگز نہ کر سکتے تھے جو اب تک وہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن فی زمانہ ان کی پہلی شناخت ان کا فرقہ اور ثانوی شناخت کے طور پر کبھی کبھی اسلام کا بھی یہ نام لے لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو مسلم معاشرے کے اس خانہ یغما سے محروم ہونے کا ڈر ہے جو صدیوں سے ان کو من و سلمہ فراہم کر رہا ہے، اور اس کی دوسری وجہ ان کا اسلام سے وہ ابتدائی رشتہ ہے جس کا ان سے ارادتاً تو نہیں
لیکن عادتاً کبھی کبھی اظہار ہو جاتا ہے۔ ہم اس سیگمنٹ کو اسی بات پر ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد کی گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کی جائے گی۔